أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 63 تک چند آیات اس وقت سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اس سے پہلے نجران کا جو وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا اس کو توحید کی، رسالت کی، ایمان کی، عقیدے کی دعوت بہت اچھے انداز میں دی گئی. ان کو سمجھانے کی بڑی کوششیں کی اور یہاں تک جو ابھی تک سبق آیا ہے اس میں مختلف طریقے سے دلائل کے انبار لگا دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی ایک معجزانہ طور پر، ان کی جو والدہ تھی حضرت مریم کس طرح وہ پاکیزہ اور مقدس عورت تھی اور کس طرح ان کے والدین نے ایک نظر مانی تھی کہ ہم اپنے بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کریں گے. اللہ نے وہ بیٹی عطا فرمائی. پھر یہ بیٹی بھی بڑی باکمال تھی کہ بیت المقدس کے کسی حجرے کے اندر ان کا قیام تھا تو پیدائش سے ہی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا. بغیر موسم کے پھل اللہ بی بی مریم کے پاس پہنچاتے تو ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام ان کو بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ملی تھی. اللہ سے بہت دعائیں مانگتے تھے. حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پھر جھولی پھیلا لی اور اللہ سے کہا الہی جب بغیر موسم کے بی بی مریم کو تو پھل کھلانے پر قادر ہے تو ٹھیک ہے میں بھی، میری بیوی بھی بانجھ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بظاہر سبب کوئی نہیں لیکن تیری قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ تو ہمیں اولاد عطا فرما دے. اللہ نے اولاد عطا فرمائی. نام بھی بتایا کہ نام یحییٰ ہوگا اور کام بھی بتایا کہ ان کا کام یہ ہوگا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فیلڈ تیار کریں گے. لوگوں کو بتائیں گے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام عیسیٰ ہے اور وہ اللہ کا کلیمہ ہوں گے. یعنی ان کی جو پیدائش ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوگی بغیر باپ کے.
ان کا کام بھی سمجھایا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں قریب قریب ساتھ ہی میں رہتے تھے، اسی لیے انجیل کے اندر حضرت یحییٰ کا نام یوحنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام یشوع انجیل کے اندر آتا ہے۔ تو قصہ مختصر یہ قرآن نے اتنی وضاحت، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل اس لیے بیان فرمائی تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد کے سلسلے میں سے ایک فرد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں۔ عیسائیوں میں دو بڑی جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اصل خدا ہیں، خدا عیسیٰ کی شکل میں دنیا کے اندر آیا اور پھر اپنے بندوں کے، اپنے ایمان والوں کے جو ان کو ماننے والے تھے، ان کے فالوورز، ان کے گناہوں کو اپنی گردن پر لے کر کے چلا گیا۔ اس جماعت کا نام یعقوبیہ فرقہ کہلاتا ہے۔ ایک دوسری جماعت وہ ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے بیٹے تھے، اس کو نستوریہ کہتے ہیں، یہ بھی انہی کی ایک جماعت ہے۔ الغرض یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے اب تک آئی ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا میں خدا کا بیٹا ہوں یا خدا ہوں، بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، چنانچہ اسی کی پرستش، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا میں خدا کا بیٹا ہوں۔ پھر آج کا جو سبق ہے، اس سے پہلے سبق کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بالکل تھک گئے، بنی اسرائیل کو سمجھاتے سمجھاتے، یہودیوں کے علماء کو سمجھاتے ہوئے، انقلابی پیغمبر تھے تو جذبہ تھا ان کے اندر، اور قوم کو سمجھانے کی انتھک بڑے بڑے پروگرام اور اجتماعی، انفرادی، ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، تو یہودیوں نے مجبور کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا کہ پھر یہ بستی سے الگ دن بھر لوگوں میں محنت کرتے اور شام کو کسی پہاڑی پر جا کر کے اپنا قیام کرتے اور درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنایا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ اب ان کو راستے سے ہٹاؤ، اور نبیوں کو قتل کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ تو پہلے ہی رکوع میں گزر چکا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ناحق نبیوں کو قتل کر دینا ان کا دائیں ہاتھ کا کام تھا، کوئی مشکل نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو نقصان ہوگا، اس لیے قانونی داؤ پیچ میں الجھا کر کے خود حکومت سے ان کے حق میں فیصلہ لیا جائے تاکہ کوئی قانونی کارروائی نہ ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو ورغلایا۔ اس وقت رومن امپائر بڑی حکومت تھی رومیوں کی، اور یہ انہی کے زیر اثر آتے تھے۔ کہا کہ دیکھو ایک بندہ ملک میں ہے، وہ کہتا ہے کہ حکومت کو خراج ٹیکس مت دو، اور وہ در پردہ اپنی بادشاہت بھی چاہتا ہے، لوگوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کے معتقد ہو جائیں، اور ہر حکومت کو علماء سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن جب سیاست میں وہ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ الٹا پلٹا نہ کر دیں، تو اس سے بھی ان کو ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، تو بادشاہ کے بھی کام بھرے۔ اسی طریقے سے مذہبی لوگوں کو بھڑکایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، ہمارے بڑے بڑے علماء تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر موسیٰ کے ساتھ گئے تھے، یہ نیا بندہ تورات کو بدلنا چاہتا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تورات کو بدلنا نہیں چاہا، وہ تو یہ کہتے تھے وہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
میں تو تورات کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں تورات میں روح پھونکنا چاہتا ہوں، تم نے صرف جسم اور ڈھانچہ باقی رکھا ہے، اس کی اصل توحید کو، اصل چیز کو مٹا دیا، تو میں نئے طریقے سے اس میں روح ڈالنے کے لیے آیا ہوں۔ الغرض قوم کو بھی بھڑکایا، بادشاہ کو بھی بھڑکایا، اور ان کے قتل کے حق میں، ان کے سولی دینے کے حق میں ایک ریزرویشن اپنی کورٹ کے اندر پاس کرا لیا، مطلب کورٹ کے آرڈر آ گئے کہ ان کو سولی پر چڑھانا ہے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی افرادی طاقت نہیں، صرف 12 لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، یا ایک روایت میں 29، ان میں سے ایک آدمی کوئی منافق بھی تھا، منافق تو ہر دور کے اندر رہے ہیں، تو لوگوں نے اس کو لالچ دیا، بعد میں اس کا نام بھی لکھا ہے یہودا، اللہ بہتر جانے، تو اس کو موٹا لالچ دیا کہ اگر تو ہمیں بتا دے کہ عیسیٰ کہاں رہتے ہیں، کس جگہ وہ چھپتے ہیں، تو ہم تجھے بہت کچھ دیں گے۔ تو وہ لالچ کے اندر آیا اور رات کے وقت میں، کسی وقت میں اس پہاڑی کا جہاں پر رہتے تھے گھراؤ کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اب بالکل آخری وقت ہے، تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں تم کو ان کی حفاظت سے اس طرح نکالوں گا کہ یہ سوچتے رہ جائیں گے۔ 5 وعدے اللہ نے ان سے فرمائے، جس میں سے 4 وعدے پورے ہو چکے دنیا کے اندر، اور 5واں وعدہ قیامت میں انشاءاللہ پورا ہوگا۔ وہ 5 وعدے کیا ہیں میں اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں جڑ جائے پیچھے سے۔ پہلا وعدہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہاں سے اللہ گویا کہ تسلی دے رہے ہیں کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہا اللہ رب العزت نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں تجھے جسم اور روح کے ساتھ پورا زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے، متوفی کا مطلب آتا ہے پورا لے لینا، یعنی جسم اور روح دونوں کو، جبکہ موت کے اندر جسم الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں تسلی ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہیں ہم اپنے پاس بلائیں گے۔ دوسرا وعدہ ورافعک، اور میں تجھے زندہ آسمانوں پر اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وَمُطَهِّرُکَ، اور میں تجھے پاک صاف کروں گا ان لوگوں سے کفروا، جو تیرے دشمن ہیں، ان کے الزامات، ان کی بہتان تراشیوں سے میں آپ کو پاک صاف کر دوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ پر قرآن نازل ہوا، اور جو تہمت عیسیٰ علیہ السلام کے سر مڑتے تھے یہودی، اس قرآن نے آ کر کے ایک ایک تہمت کا پردہ چاک کر دیا، اور اس نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، ولد الزنا بھی نہیں تھے، بلکہ اسپیشل فرشتے کی پھونک سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی قرآن نے کر دیا، تو تیسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جو تیرا اتباع کریں گے، یعنی تجھے نبی مانیں گے، ان کو تیرے دشمنوں پر قیامت تک کی بات کی ہے اللہ نے، قیامت تک کے لیے غلبہ ہوگا۔ چنانچہ آج چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمان، اللہ نے ان کی حکومتیں بھی رکھی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اور یہود کے اوپر ہمیشہ ان کا پلڑا بھاری رہا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی ریاست ابھی قائم ہوئی ہے اسرائیل کے نام سے آپ جانتے ہیں، اور اس کی کوئی زیادہ اتنی بڑی حیثیت نہیں، وہ بھی عیسائیوں کے رحم و کرم ہی کے اوپر ہے۔ اگر وہ آج اپنا ہاتھ اس سے ہٹا لے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ اور 5واں وعدہ اللہ نے فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو لوٹ کر کے، چاہے مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت آئے گی، قیامت آئے گی، سب کو لوٹ کر کے میرے پاس آنا ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ،
پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ دنیا میں یہودی کہتے ہیں کہ ان کا تو باپ ہی کوئی نہیں، یہودی تو بہت کچھ الزام لگاتے ہیں، عیسائی ان کو اللہ یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مسلمان ان کو نبی مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، تو اختلاف ہے نا، تین جماعتیں الگ الگ جھگڑ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن بتا دوں گا ان کی حیثیت کیا ہے کیا نہیں، یہ پانچویں چیز بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں تک تو یہ بات ہو چکی تھی، آگے فرماتے ہیں بالکل یہ اب گفتگو آخری مرحلے میں چل رہی ہے، یعنی جو وہ 60 آدمیوں کا قافلہ تھا ان کو سمجھانے کی بالکل آخری کوشش اب چل رہی ہے، 63 آیت تک انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بس یاد رکھو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو ایسے منکرین کو ہم کفر کرنے والوں کو سخت عذاب دیں گے۔ کب؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو اللہ سے ٹکر لے تو اس کا حامی کون ہو سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی بھی حامی نہیں بن سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان ہی کافی نہیں، ایمان صرف جنت میں جانے کا ذریعہ تو ہے، لیکن اول وہلہ میں داخل ہونا ہے اگر پہلی فرصت میں، تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنے پڑیں گے، ورنہ ایمان ہے اعمال صالحہ نہیں تو پٹائی شٹائی لگے گی، چھٹائی وٹائی کے بعد پھر جائے گا جنت میں، لمبا مرحلہ ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں، یعنی اعمال صالحہ کی فہرست لمبی ہے، ہر عمل اعمال صالحہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صلہ رحمی اور سچائی، امانت داری، یہ سب اچھے اعمال ہیں جو ان کو کرے گا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو پورا پورا اجر، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو ان نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ظالم مت بنو، اللہ ظالم لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن خود کہتا ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ظلم کی تعریف خود قرآن نے کر دی کہ شرک سے بڑا کوئی کائنات میں ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کسی چیز کو اس کے مقام سے الگ ہٹ کر کے استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھڑی ہے، گھڑی کا کام ہاتھ میں باندھنے کا ہے، آپ اس کو پیر میں باندھ لیں تو یہ گھڑی پر ظلم ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ پگڑی ہے، عمامہ ہے، ٹوپی سر پر رکھی جاتی ہے، آپ اس کو کہیں اور رکھیں تو یہ ظلم کہلائے گا۔ تو ہر چیز کو جہاں رکھنا چاہیے اس کی جگہ سے الگ، اگر آپ الگ ہٹ کر کے رکھ رہے ہیں تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو اس کائنات میں اصل چیز یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کی وحدانیت کو مانے، اس کو ایک مانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ حق ہے۔ لیکن جو اس حق میں ڈنڈی مارتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ظالم۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے فرمایا واللہ لا یحب الظالمین۔ آگے فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اے میرے محبوب یہ آیات اور ذکر حکیم ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ واقعات جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہ پیدا ہوئے، اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور مریم ان کو کس طریقے سے بیت المقدس کے اندر رہنا پڑا، یہ حالات آپ نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھے نہیں، لیکن آپ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور آپ ان کو سنا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، بلکہ نبی غیب کی خبر دینے والے ہوتے ہیں۔ نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب تو صرف کون ہے؟
اللہ البتہ وہ غیب کی خبر جس کو چاہے دے سکتا ہے. نبی کو غیب کی خبر دے دے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. ولی کو غیب کی کوئی بات بتا دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں. کیوں جی؟ یہی تو فرق ہے. اب دلیل کی بالکل حد ہو چکی. یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت بھی، ان کا خاندان بھی، ساری چیزیں بتا دی. آخری دلیل دے کر کے بات کو ختم کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یار عقل کا استعمال کرو کچھ تھوڑا بہت. تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اسی لیے کہتے ہو کہ ان کے والد نہیں تھے، اسی لیے کہتے ہو نا. تو اس سے بھی بڑی بات سنو کہ آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، تو پھر وہ تو ان سے بھی بڑے خدا یا خدا کے بیٹے ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس بھی دلیل ہے. قیاس کیا ہے؟ دلیل. 4 دلیلیں ہیں. کتنی دلیلیں ہیں؟ 4. سب سے پہلی دلیل قرآن، دوسرے نمبر پر سنت. حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ بھی یاد رکھیے. حدیث کو دلیل نہیں بنایا جاتا. کیوں؟ سنت کو دلیل بنایا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ حدیث تو نبی علیہ السلام کے ہر قول فعل عمل کو حدیث کہہ دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے اوپر صحابہ نے عمل نہیں کیا تو اس کو حدیث تو کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے. سنت میں اور حدیث میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ نام کیا رکھنا چاہیے. ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی. بعض حدیث ایسی ہیں کہ جو صرف پیغمبر کی خصوصیات میں سے ہیں، آپ ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. لیکن ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے. کوئی سنت ایسی نہیں کہ جس پر انسان عمل نہ کر سکے. اسی لیے فرق سمجھو حدیث اور سنت کا. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تم پر میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑنا لازم اور ضروری ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث کو پکڑنا لازم ہے. چونکہ حدیث میں تو بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا تھا. آپ سوتے تھے، آپ سو کر کے آئے، نماز پڑھا دی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے وضو نہیں کیا. فرمایا کہ نبی کا دل جاگتا ہے، صرف آنکھیں سو جاتی ہیں، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ حدیث ہے. اب اگر کوئی اس حدیث کو پڑھ کر کے دلیل پیش کرنے لگے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا لہذا میں بھی سوتا ہوں میرا بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، تو اس کی بات مانی جائے گی؟ نہیں. اس لیے کہ ہر حدیث قابل حجت نہیں ہے. بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو صرف نبی کی خصوصیت ہے. سمجھے نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس کو فالو کریں گے؟ سنت کو. تو دلیلیں کتنی ہیں؟ 4. سب سے پہلی دلیل اللہ کا قرآن. دوسرے نمبر پر دلیل پکڑی جائے گی. اگر مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا تو کہاں تلاش کریں گے؟ نبی اور صحابہ کی سنت. یاد رکھنا، نبی اور صحابہ کے طریقے کو دیکھیں گے کہ یہ عمل نبی یا صحابہ میں سے کسی نے اگر یہ عمل کیا ہے تو دلیل بن جائے گی ہمارے لیے. اور اگر قرآن اور سنت میں وہ دلیل نہ ملے تو پھر اجماع. اجماع کہتے ہیں اہل علم کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا. میرا اور آپ کا نہیں، بلکہ اہل علم جو دین کے ماہر ہیں اگر وہ کسی مسئلے میں متفق ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر سب کی رائے آ جائے، تو وہ مسئلہ بھی امت کے لیے حجت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع. کیا نام ہے اس کا؟ اجماع. یہ موٹی موٹی باتیں یاد ہونی چاہیے. اور چوتھی چیز ہے قیاس. قیاس کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، وہ بظاہر سنت میں بھی نہیں نظر آ رہا، اجماع بھی نہیں ہے، تو قیاس کریں گے اس جیسے مسئلے کا کیا حکم ہے. اس جیسے مسئلے کا قرآن سنت یا اجماع میں کیا حکم ہے، تو اس مسئلے پر بھی وہی حکم فٹ کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس. اور قیاس کے حجت ہونے کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے. اللہ یہاں پر قیاس ہی تو کر رہے ہیں نا. فرما رہے کہ دیکھو اگر تم
عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہو تو اسی جیسی حیثیت آدم علیہ السلام کی بھی ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس، اسی جیسے مسئلے کے اوپر دوسرے مسئلے کو فٹ کرنا. لیکن یہ قیاس میں اور آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں کریں گے، بلکہ اس کو بھی اہل علم کریں گے قیاس کو بھی. ورنہ ہمارا قیاس آم کو امرود کے ساتھ جوڑ دیں گے، آم کو املی کے ساتھ نہیں کرنا پڑے گا. الگ الگ چیزیں ہیں. تو قیاس کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ قیاس کس کا کس کے اوپر ہوتا ہے. اگر ہر آدمی کو قیاس کی اجازت دے دی جائے تو وہ تو اپنی عقل سے کہیں کا کہیں فٹ کر دے گا اس کو. اس لیے قیاس بھی اہل علم کریں گے. اب مثال کے طور پہ ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں، چائے یا سالن یا شربت یا کوئی چیز آپ بنا کر کے رکھیں اور اس کے اندر اگر مکھی گر جائے مثال کے طور پر تو کیا حکم ہے؟ حدیث کے اندر آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر پینے کے کسی برتن میں، یعنی جو پینے والی چیز ہے لیکوڈ جس کو کہتے ہیں، اس میں اگر مکھی گر جائے تو آپ اس کو ڈبو اپنی انگلی سے، پھر اس کو نکال کر کے باہر پھینک دو. اس لیے کہ اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. یعنی جہاں زہر ہے وہیں پر دوائی بھی رکھی ہے اللہ نے، یہ قدرت ہے اس کی. اور مکھی کی عادت یہ ہے کہ وہ بیماری والا پر پہلے لگاتی ہے، فطرت ہے اس کی. اس لیے وہ پر تو اس نے لگا دیا ہے کہ جس کے اندر بیماری ہے. اب اگر وہ اڑ کر کے جا رہی ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری تو پہنچ گئی لیکن علاج آپ کے اندر نہیں پہنچا. تو اللہ کے نبی جو طبیبوں کے طبیب، آپ نے فرمایا اس کو اس طرح ڈبو. اب بہت سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار اچھی خاصی مطلب وہ جا رہی تھی نکلی ہوئی اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈبو اور ڈبو کر کے پھر نکال گئے. آدمی سوچے گا نا اپنی عقل سے کہ بھائی چلو گر گئی تھی، یہ اڑ کر کے جا رہی ہے تو جانے دو، یہی سوچے گا ہم آدمی. تو یہ کیا مسئلہ ہوا کہ پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس کو اس طرح انگلی سے ڈبو کر کے پھر نکال کر کے چھوڑ دو. تو اس کی اصل وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کی اصل وجہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں ہیں اس کے پروں کے اندر، بیماری بھی شفا بھی. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکھی مچھر اگر کسی پینے کے یا کھانے کے برتن میں گر کر کے مر جائے، سوال یہ ہے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو پھینکنا ہے، استعمال کرنا ہے، پاک ہے ناپاک ہے؟ مسئلہ تو پیدا ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ مکھی اگر گر جائے اور مر جائے تو پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہے. اب سوال، چلو مسئلہ حل ہوگا مکھی کا. اب سوال اس سے آگے ہوا کہ اگر مچھر گر جائے، مچھر بھی تو گر سکتا ہے. اس سے آگے چلو ایک تتیاں ہوتا ہے جس کو بھیڑ بولتے ہیں، وہ گر جائے. اب نئے مسئلے پیدا ہوئے تو کیا کریں؟ تو احادیث قرآن پڑھا، صرف مکھی کا ذکر آتا ہے اور مچھر کا یا کسی اور کا ذکر نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی مسئلہ حل ہونا ہے. تو قرآن اور سنت میں اگر دلیل نہ ملے، اجماع میں بھی دلیل نہیں ہے، تو پھر کہاں قیاس کی طرف آیا جائے گا؟ تو علماء نے قیاس یہ کیا کہ اگر مکھی یا مچھر یا تتیاں وغیرہ گر جائے تو اس سے چیز ناپاک نہیں ہوتی. مکھی کا ذکر تو حدیث کے اندر ہے، لیکن مچھر اور جو تتیہ ہے اس کا ذکر قیاس سے نکالا ہے. قیاس کیا کیا؟ اگر ہر آدمی کو قیاس کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کوئی یہ کہے گا کہ بھائی مکھی بھی اڑتی ہے، مچھر بھی اڑتا ہے، تتیہ بھی اڑتا ہے. اگر اڑنے کے اوپر قیاس کریں تو پھر تو کبوتر بھی اڑتا ہے، اڑنے کے اوپر تو قیاس کر نہیں سکتے. اگر ہم اپنی عقل سے قیاس کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی جناب اس کے تو 2 آنکھ ہوتی ہیں اس لیے 2 آنکھ ان کے بھی ہیں، تو یہ بھی قیاس نہیں بن سکتا، اس لیے کہ 2 آنکھ والے بہت سارے پرندے ہیں، پھر تو اگر وہ بھی گر جائے تو وہ بھی پاک ہونا چاہیے. الگ الگ ذہن جاتا ہے انسان کا. لیکن فقہا جو دین کے ماہر ہیں، جن کا قیاس معتبر ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ہم خام خانی ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں. کوئی تو وجہ ہے.
جب ہمیں راستہ نظر نہیں آتا، ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو اہل علم کے پیچھے تو چلنا ہی پڑے گا نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یا اہل حدیث کی طرح چاہے حدیث کی ایک حرف کا پتہ نہ اور بخاری گھر میں لا کر کے رکھ لی ہمیں، تو حدیث کے سارے مسئلے خود حل کرو، تو اس کو اہل حدیث نہیں کہتے کہ حدیث کی کتاب خرید کر کے لا کر کے رکھ لی۔ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث کی باریک جزئیات سے بھی واقف ہو، اس کو اہل حدیث کہنے کا۔ تو ائمہ نے وجہ نکالی کہ مکھی اگر گر جائے تو ناپاک کیوں نہیں ہوتا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ مکھی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، اور قرآن نے بہنے والے خون کو ناپاک کہا ہے، دم سائل جس کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں قربانی کے موقع پر، یہ ویسے تو بہنے والا خون نکل جاتا ہے، اب جیسے ہی بہنے والا خون اس کے اندر سے نکلا تو اب گوشت کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر گوشت پر خون لگا ہوا بھی رہ جائے تو بھی پاک ہے، چونکہ یہ خون ناپاک نہیں ہے جو گوشت پر لگا ہوا ہے، بلکہ جو بہہ کر کے نکلا ہے وہ خون کیا تھا؟ ناپاک۔ اسی لیے اس خون کو کھانا جائز نہیں، اس کو پینا جائز نہیں، وہ دم سائل ہے، بہنے والا خون۔ بہت سارے حضرات آپ نے دیکھا ہوگا خون نکلا منہ لگا کر کے اس کو پینا شروع کر دیتے ہیں، بھائی ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بہنے والا خون جائز نہیں ہے اس کا پینا، سمجھے نہیں؟ بہت سے کہتے ہیں اگر یہ ادھر کو نکل رہا ہے تو میں ادھر کو نکل رہا ہوں، اگر وہ نکل رہا ہے تو میں نکل رہا ہوں، جانے کہیں نہیں دوں گا، ہے نہیں جی؟ بہت سے ایسے ایڈوانس ہوتے ہیں نا، اپنا دماغ لگاتے ہیں کہ اگر یہ نکل رہا ہے تو میں نکل رہا ہوں، کہیں نہیں جانے دوں گا، جتنا نکلے گا اتنا ہی نکل جاؤں۔ تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی، بہنے والے خون کو پینا نہیں ہے۔ تو فقہا نے اس کی علت نکالی، تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچے کہ بہنے والا خون مکھی کے اندر نہیں ہوتا۔ اب یہ دلیل ریسرچ، جیسے سائنسداں ریسرچ کرتے ہیں، فقہا کا کام بھی ریسرچ کرنا ہے دینی مسائل۔ انہوں نے اس مسئلے کو ایک مثال بنا کر کے قاعدہ کلیہ لکھ دیا کہ ہر وہ چیز جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، کوئی بھی چیز ہو چاہے، اگر وہ کھانے میں، پینے میں، سبزی میں گر جائے تو اس سے کھانا پینا پاک ہی رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ تو علت کیا نکالی انہوں نے؟ بہنے والا خون ہونا اور نہ ہونا۔ اس کو کہتے ہیں بھائی قیاس۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک مسئلہ قرآن میں مل گیا، حدیث میں، شریعت میں مل گیا، دوسرا نہیں مل رہا ہے تو اس جیسے مسئلے کو اس پر قیاس کریں گے۔ اور قیاس بھی دلیل ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے خود قیاس کیا ہے عیسیٰ کو آدم کے اوپر۔ کوئی یہ کہے کہ قیاس کیوں دلیل مانتے ہو؟ بہت سی جماعتیں ایسی ہیں دنیا کے اندر، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ آپ کو لگے گا یہ بندہ تو بڑا اسپیشل ہے، یہ تو شاید اسپیشل گھی کھا رہا ہے کہ صرف قرآن کو مانتا ہے، کسی کو مانتا ہی نہیں۔ آدمی اس سے متاثر ہوگا۔ تو بھائی صاحب قرآن پاک میں الف لام میم سے لے کر والناس تک چیلنج ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ اگر کوئی ثابت کر دے پورے قرآن سے، میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کر سکتا ہے وہ؟ قرآن میں تو ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، ہے نہیں؟ قیام۔ یہ نماز کی 2 رکعت کا طریقہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، ثنا سے لے کر سلام پھیرنے تک لکھا ہو تو مجھے بتا دو۔ تو وہ دھوکہ ہی تو دے رہے ہیں امت کو۔ تو جو یہ کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، ہم ریجیکٹ کا نشان لگائیں گے، آپ رونگ ہیں، غلط ہیں، آپ شریعت پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ دوسری جماعت اس سے آگے بڑھی، اس نے کہا نہیں بھائی صرف قرآن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس نے کہا ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ ہم کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو۔ اور ٹائٹل لگایا انہوں نے اپنے اوپر، پہلوں نے نام رکھا تھا اہل قرآن، ہم اہل قرآن۔ دوسری جماعت آئی، اس نے لکھا اپنی پیشانی پر اہل حدیث۔ ہم کون ہیں؟ اہل حدیث۔ ہم صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ تو جناب حدیث کے اندر تو بہت سارے ایسی باتیں ہیں کہ جن پر آپ کا عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اگر قرآن اور احادیث کا ذخیرہ کھنگال لیں آپ پورا، تو شاید آپ کو بھینس کے نام سے کہیں پر یہ مسئلہ نہ ملے کہ بھینس کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز۔ بکری کا ہے، اونٹ کا ہے، 2-4 جانوروں کا ہے، ان کا دمبے کا بھی ہے، لیکن بھینس کا نہیں ہے۔ تو ہم اہل حدیث سے کہیں کہ جب آپ حدیث پر عمل کرتے ہیں تو حدیث میں تو نہ بھینس کے دودھ کا ذکر ہے،
نہ گوشت کا ذکر ہے، تو آپ اگر قریشی صاحب کی دکانوں پر نظر آ گئے تو آپ کی خیر نہیں، چونکہ آپ حدیث کے خلاف کر رہے ہیں نا۔ بھائی حدیث کے خلاف مت جاؤ، آپ جب حدیث میں ذکر نہیں ہے تو مت کھاؤ اس کا گوشت، لیکن لائن لگا کر کے سب سے پہلے ملیں گے وہاں پر۔ تو سوال یہ ہے کہ جس نے اپنا نام اہل حدیث رکھا وہ بھی صرف 2 دلیلیں ماننا ہے۔ کتنی؟ 2، قرآن اور حدیث۔ ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا مطلب ہے نبی کے طریقے پر چلنے والا، اور والجماعت کا مطلب ہے جماعت صحابہ کی تعظیم کر کے ان کو فالو کرنے والا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، 4 دلیلوں کو مانتے ہیں۔ کتنی کو مانتے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی دلیل قرآن۔ سب سے پہلے مسئلہ ہم قرآن میں دیکھیں، قرآن میں اگر لکھا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اگر وہ بات نہیں ہے تو پھر نبی اور صحابہ کی سنت، وہاں پر آتے ہیں، وہاں مسئلہ حل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں آگے جانے کی۔ اگر قرآن اور سنت میں نہیں ملا تو پھر ہم اجماع، یعنی صحابہ نے اس مسئلے پر کیا فتویٰ دیا ہے، یا آج کے اہل علم اس کے بارے میں کیا رائے۔ جیسے بیمہ آج کل چل رہا ہے، اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بیمہ جائز نہیں ہے، ان کا فتویٰ یہی ہے، تو نہیں ہے تو نہیں ہے بس، کیونکہ اس میں سود ہے اور بہت ساری قباحتیں ہیں، تو یہ اجماع ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے چوتھی دلیل ہے پھر قیاس۔ اگر اجماع میں بھی وہ مسئلہ نہیں ملتا تو قیاس دیکھتے ہیں کہ اس جیسے مسئلے کا حکم شریعت کے اندر کیا ہے، اس کے اوپر ہم حکم لگاتے ہیں۔ لیکن یہ قیاس اہل علم کریں گے، ورنہ اگر ہر اناڑی آدمی کو قیاس کا حکم دے دیا جائے تو جیسے میں نے مثال دی، وہ کہیں سے کہیں فٹ کر دے گا اور دلیل بنا لے گا اپنے لیے کہ جی میں تو قیاس کر رہا ہوں، تو اس کا قیاس معتبر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم، ایسی ہی ہے جیسے آدم کی مثال۔ آدم کی زندگی میں تو ڈبل معجزہ ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، صرف مٹی، اور اس کو گوندھا گیا، پھر اس کو سلسال کالفخار ٹھیکرے کی طرح ہو گیا، بجنے لگی، اور پھر اس کے اندر پھونک ماری، وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت حوا کی زندگی دیکھیے کہ وہاں صرف باپ ہے، ماں ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو سمجھیے، یہاں پر صرف ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ اللہ نے 4 نمونے بنا دیے، گویا کہ بغیر ماں باپ کے دیکھنا ہو تو آدم کو دیکھو، بغیر ماں کے کسی کی پیدائش دیکھنی ہو، صرف باپ سے پیدا ہو گیا ہو تو اماں حوا کو دیکھو، اور اگر صرف تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے ماں ہو باپ نہ ہو تو عیسیٰ کو دیکھو، اور چوتھی شکل دیکھنی ہو تو مجھے اور آپ کو دیکھ لیں سب۔ کیوں جی؟ یہ چوتھی شکل ہے دنیا کے اندر، عالم اسباب ماں باپ دونوں موجود ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف کیوں بن رہے ہو، اگر ان کے باپ نہیں ہے تو اللہ کے بندو آدم کے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن، پھر ان کو پیدا کرنے کے بعد کہا ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، حق اور سچ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، پس تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز مت ہو۔ خطاب اگرچہ نبی کو ہے لیکن سنانا ان بدبختوں کو ہو جو بیٹھے ہیں، جو مان نہیں رہے ہیں۔ قرآن کی ایک خاص ادا یہ بھی ہے کہ جب کسی سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے تو اس کو مخاطب نہیں کرتا، مخاطب اللہ اپنے نبی کو کرتا ہے، اور سنانا کس کو ہوتا ہے؟ جو ماننے والے نہیں ہیں۔ نبی کو شک تھوڑا ہی تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کہہ رہا ہے الحق من ربک فلا تکن، اے میرے محبوب آپ شک مت کریں۔ تو نبی کو تو شک تھا ہی نہیں، نبی تو ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن نبی کو مخاطب کر کے اس لیے کہا جا رہا ہے جیسے کبھی اگر استاد ناراض ہوتا ہے کسی شاگرد سے، اس کی طرف دیکھتا نہیں، سمجھا استاد، اس کو مقصد اس کو ہوتا ہے لیکن بات دوسرے سے کرتا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کی بھی یہی ادا ہے کہ سمجھانا ان بدبختوں کے ہے جو شک کر رہے ہیں، اور خطاب کس کو کر رہا ہے؟ اپنے نبی کو۔ فرمایا
الحق من ربک فلا تکن من الممترین. چلو بس یہیں تک رہنے دو، ورنہ آگے کی جو آیت ہے مضمون مکمل ہو جائے گا، اس میں مباہلے کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ کل ہی آ جائے گا اگر کل، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد جیسا بھی ہوگا اللہ توفیق دیں گے. تو یہ مضمون بھی یہاں آیت نمبر 63 تک مکمل ہی ہو جائے گا. اس کے بعد پھر دوسرا ٹاپک اسی پر شروع ہوگا یہاں سے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.